جی अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुह। तो तावुज़ और तस्मिया के साथ हम दूसरी हिस्स का आगाज करते हैं जी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु अऊज़ु बिल्लाहि बिल्लाहि मिनश मिनश शैतानिर शैतानिर रजीम। रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रहमानिर अच्छा जी, तर्जुमा इंशाल्लाह अभी हम कर लेते हैं जल्दी में, पर अपने कैसर भाई, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का तर्जुमा दी। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से, ब्रैकेट में दूर रहने के लिए। दूर रहने के लिए। मुश्ताक भाई, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत ज्यादा रहम करने वाला और इंतहाई मेहरबान है। बिल्कुल ठीक हो गया जी। अब हम मुनाफिकीन की पढ़ रहे हैं कि ये जो तकरीबन 13 आयात आएंगी आखिरी रुकू तक, तो इसके अंदर मुनाफिकीन का जिक्र आएगा। जो वामिन अन्नास से जो शुरू हुआ है कि तीसरा रुकू हमारा वामिन अन्नास से शुरू हुआ है। आपने जो पहले पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि वो मुंह से तो बात कहते हैं कि हम अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाए, और दिल उनका तस्दीक नहीं कर रहा, और वो दिल की बात जुबान पर नहीं ला रहे। तो अल्लाह कह रहा है कि वमा हुम बिमुमिनीन, और वो ईमान लाने वाले नहीं हैं, या और वो मोमिन नहीं है। हमने कहा था बा की वजह से हरगिज नहीं के साथ लगेगा, और वो हरगिज ईमान लाने वाले नहीं है। लिहाजा पता ये चला कि ये भी जिस सनफ से हैं या जिस किस्म से हैं वो कुफार की है, लेकिन कुफार अपने मुंह से कहते हैं कि भाई हम तो नहीं मानते उन सिफात को जो मुत्तकीन की हैं। लिहाजा वो तो हो गए जाहिर। मुनाफिक जो हैं वो जाहिर नहीं होते, बल्कि जुबान से और बात करते हैं, दिल के अंदर और बात होती है। और दूसरी आयत में पढ़ा था युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, कि वो अल्लाह को और उन लोगों को जो ईमान लाए धोखा देने की कोशिश करते हैं। अब अल्लाह को तो धोखा दिया नहीं जा सकता, तो अल्लाह कह रहा है कि वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम, और वो धोखा नहीं देते मगर अपने नफ्सों को, मतलब देते हैं वो। वमा यशउरून, और वो शऊर नहीं रखते। ये उन्हें नहीं पता कि क़यामत के वक्त अल्लाह तो जानने वाला है सारी चीज़ें, और क़यामत के दिन जब हिसाब होगा तो ये लोग कहाँ जाएंगे कैसर भाई? जहन्नुम में। जहन्नम में। ये आप लोगों को तो अभी मेरी थोड़ी गाइडेंस करनी चाहिए। बार बार कहा था कि लफ्ज है इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फली मिनन नार। करेंगे तर्जुमा को साथी? जहन्नम के आखिरी तबके में, सबसे निचले निचले तबके में। निचले। जी, बेशक मुनाफिकीन मुनाफिक लोग जहन्नम के निचले तरीन दर्जे में होंगे, जहां आग जो है वो शदीद तरीन होगी। यहाँ तक किया। अब इसके बाद जो चीजें हैं अल्लाह ताला सिफात सारी बता रहा है कि ये क्या है, थोड़ा सा ऊपर करेंगे, और इससे पहले हदीस एक सुन लें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 हदीसें हैं। एक के अंदर तो ये है कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं जी। आयतल मुनाफिकी सलासा, के मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। उनमें से पहली निशानी ये बताई कि जब वो बात करता है तो वो झूठ बोलता है, और जब वो वादा करता है तो उस वादे की खिलाफ वर्जी करता है, और जब उसे
امانت دی جاتی ہے تو اس میں سے خیانت کرتا ہے. یہ آ گیا. ایک اور حدیث ہے کہ جو پکا پکا منافق ہے اس کی 4 نشانیاں بتائیں، اور اس میں بھی 3 تو یہی ہیں جو میں نے بتائیں. پہلی کیا بتائی؟ کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. تو جھوٹ بولتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اور یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا کہ یہ 4 نشانیاں جس کے اندر پائی جائیں گی وہ خالص کا لفظ آتا ہے حدیث کے اندر، وہ خالص منافق ہوگا. اور جس کے اندر کوئی 1 پائی جائے گی، 2 پائی جائیں گی، تو وہ اسی نسبت سے اس کے اندر نفاق ہوگا. تو لہذا آج ہم انہی نشانیوں میں سے، جی ذرا دیکھیے گا، ڈسٹربینس تھوڑی ہو رہی ہے. جی اچھا، تو اس کے اندر جو پہلی نشانی ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، یہ آج ہم اس کے اندر پڑھیں گے. اور جو ہمارے پرانے ساتھی ہیں، میں ذرا ترجمہ لفظی ترجمہ کروں گا، اور میں فزادہم اللہ مرضا، یہ جو آپ کے لیے مطلب ترجمہ ہم نے کیا تھا، ہم اس کا لفظی ترجمہ ہی رکھیں گے. ٹھیک ہے جی، پرانے جی ساتھیوں کے جی لیے. باقی ساتھیوں کے لیے تو وہ وہی ہوگا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ منافق ہیں، تو لہذا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. یہ ہے جی آیت. تو فی کا ترجمہ کیا ہوگا داؤد بھائی؟ میں. تنویر بھائی بتائیں گے کہ قلب کی جمع کیا ہوتی ہے؟ قلوب. قلوب. کاف کے اوپر زبر نہیں کہنے. مشتاق بھائی خاص طور پر توجہ دیں گے. باقی بھی ذہن میں یہ رکھیے گا کہ قلب کاف کے اوپر اپنا زبر آتی ہے. قلب تو نہیں ہے، لیکن جب اس کی جمع آتی ہے تو کاف کے اوپر ہمیشہ پڑھنا ہے پیچ. قلوب مطلب کیا ہوا؟ دلوں. دل کی جمع. دلوں. دل کی جمع دلوں. جی ٹھیک ہو گیا. قلوبہم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ان کے دل. ان کے دل. ٹھیک ہے. دلوں تو میں. فی قلوبہم کا ترجمہ ان کے دلوں میں. ان کے ویری دلوں میں. گڈ. تو آپ تو شروع میں ہی ماشاءاللہ. ان کے دلوں میں. مرضن اپنی زبان کا لفظ ہے، مرض بیماری. جی تو فی قلوبہم مرضن کا ترجمہ ہوگا کہ ان کے، ذرا ایرو ساتھ لیجئے گا کیسر بھائی معذرت کے ساتھ، ان کے دلوں میں بیماری ہے. آپ کہیں جی فی قلوبہم مرض. ان کے دلوں میں ان بیماری. کے دلوں میں بیماری ہے. بیماری ہے. ان کے دلوں میں بیماری ہے. ٹھیک ہے. آگے آ رہا ہے فزادہم اللہ. اب فزادہ بھی اپنی زبان کا لفظ ہے، زیادہ جس کو کہتے ہیں. جی داؤد بھائی کی میں توجہ چاہوں گا، تنویر بھائی کی، امجد بھائی کی، اور شفیق بھائی کی خاص طور پر دیکھیے گا. عبد الروح بھائی بھی دیکھیں گے، باقی ساتھی جو ہے ان کو پتہ ہے اس کا. تو زیادہ اصل میں ہے فعل، اس کا مطلب ہے زیادہ کر دیا. فزادہ کا مطلب کیا ہے؟ زیادہ کر دیا. زیادہ کر دیا. زیادہ کر دیا، اضافہ کر دیا، بڑھا دیا. جی تو کون سا لفظ ہم اختیار کریں جو اپنی زبان کے لفظ کے نزدیک ہے، وہ یا اس کے زیادہ. علاوہ؟ زیادہ کر دیا. ٹھیک ہے. ہم ان کو، ان کو. ان کو ان کے. فزادہم، ان کو ان کے. زیادہ کر دیا. ترجمہ کریں جی فزادہم. انہیں ان کو زیادہ کر دیا. ان کو زیادہ کر دیا. اب آگے فاعل اس کا ظاہر ہے، کس نے کیا؟ اللہ. اللہ.
اللہ نے اللہ نے. ویری گڈ. اوپر دیکھیں گے تو اوپر والی آیت میں اللہ مفعول تھا کہ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو، تو جو مفعول ہوگا اس کے ساتھ اللہ کو لگے گا، اور جو فاعل ہوگا وہ اللہ نے بن جائے گا. تو اب میں اسی دوبارہ آتا ہوں. فزادہم اللہ، یہ جو عبارت ہے اس کا ترجمہ ہوگا اللہ نے ان کو زیادہ کر دیا. کہیں جی. سر فا کا ترجمہ رہ گیا سر. جی فا کا ترجمہ کرتے ہیں آپ تھوڑا سا کیا کر رہے ہیں، مجھے وقفہ دیں. تو فا کا ترجمہ جیسے آپ نے کہا تو کر لیتے ہیں جی. تو جی ٹھیک ہے سر. اللہ نے انہیں زیادہ کر دیا. آگے لفظ آ رہا ہے مارا دو، مرض کی حالت میں. یہ ہے اس میں حالت، ایک کیفیت ہوتی ہے نا بندے کی، کیفیت حالت. تو یہ مارا دعا اصل میں اس میں حالت ہے. تو ترجمہ بنے گا اللہ نے ان کو مرض کی حالت میں زیادہ کر دیا. ترجمہ کریں جی اس کا. اللہ نے تو اللہ نے ان کے دلوں نہیں، کی میں نے بیماری ابھی کو ترجمہ ڈاکٹر صاحب اس کا پہلے بدل رہا ہوں. پہلے بتایا ہوا تھا اچھا اللہ نے ان کی بیماری کو زیادہ کر دیا، پہلے ہم نے یہی پڑھا ہوا ٹھیک ہے. آپ ٹھیک ہے میں سر. بتا رہا ہوں کہ ہم اب جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں اس کے اندر لفظی جی ترجمہ کریں گے، معنی وہی ہوگا جی. ٹھیک ہے جی. تو وہ کام کر رہے ہیں کہ فاعل ہے اللہ، اللہ نے انہیں بڑا زیادہ کر دیا مارا دعا، مرض میں، بیماری میں جی. جی اب ٹھیک ہے. یہ لگے گا عجیب، لیکن یہ ہے کہ لفظی ترجمہ چونکہ پڑھ رہے ہیں اور اس کے معنی ہے وہی کہ مرض کی حالت میں ان کے اندر اضافہ کر دیا ان کے مرض میں، تو وہ مفہوم کر ہوگا. لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اس کا لفظی ترجمہ کر دیں، اس لیے کہ لفظ ترجمہ میں نے دو مفسرین کا دیکھا تو انہوں نے یہی ترجمہ کیا ہوا ہے کہ اللہ نے انہیں مرض میں بڑھا دیا، مرض میں زیادہ کر دیا. تو ہم یہ اختیار کرنے لگے ہیں ترجمہ اس کا. ٹھیک ہے. فزادہم اللہ مارا دعا کا ترجمہ جی اب نئے ساتھی کریں گے. امجد صاحب جی. امجد جی صاحب امجد صاحب مائک اپنا آن کر لیں پلیز. یہ مائک مائک آن رکھیں جب تک نہ ہو وقت، ورنہ وقت جو ہے وہ زیادہ لگے گا. مائک آف ہی ہے ان کا سر ابھی. جی داؤد صاحب. جی فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کے مرض کو زیادہ کر دیا. اچھا، تو مجھے لگ رہا ہے کہ بھئی آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں میں اسی نگر پہ آ جاؤں جی. کیا خیال ہے؟ اب ٹھیک ہے وہ ساتھی بھی تو. باقی ساتھی جو ہیں جی ان کا بھی چاہ رہا ہے کہ وہی ترجمہ کریں. ہاں جی. کیا تو کریں جی باقی اللہ نے بتائیے. انہیں مرض میں زیادہ کر دیا. جی تو یہ اللہ نے اصل میں ان کی میرا جی بیماری چاہ کو رہا بڑھا تھا کہ دیا. بھئی ہم اس کو کرتے کہ اللہ نے انہیں مرض میں زیادہ کر دیا، بیماری میں زیادہ کر دیا. کریں جی اس کا ترجمہ. اللہ نے انہیں اللہ نے اللہ نے انہیں مرض میں زیادہ کر دیا. مرض میں زیادہ کر دیا. جی مرض کی حالت میں زیادہ کر دیا. یہ بن رہا ہے تو وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، پہلے تھا وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم. اب وہی الفاظ ہیں جو پہلے پڑھے تھے. تو وَلَهُمْ کا ترجمہ کریں جی. اور ان کے اور ان لیے کے لیے ان کے لیے اور ان کے لیے دردناک عذاب عذاب ہے. عذاب ہے، عذاب علیم دردناک. 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 المناک اپنی زبان کا لفظ ہے کہ اس کی موت تو بڑی المناک تھی. ایسا ہے میں جی. آپ کو المناک واقعہ بتاؤں تو علم کا مطلب ہوتا ہے تکلیف دہ جی. تو اور ان کے لیے کیا ہے جی؟ دردناک عذاب ہے. دردناک عذاب. دردناک عذاب ہے. کیوں عذاب ہے دردناک عذاب؟ بیما،
बिमा इस का वजह से, तर्जुमा है इस वजह से। इस वजह से, बिमा का मतलब क्या है जी? इस वजह इस से, वजह से, इस वजह से। कानू का मतलब है थे, कानू थे। थे थे, कानू का मतलब है, कानू का मतलब होंगे। ये फेल नाकस है, जो नए साथी हैं उनको ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। अब जो जिस जिस किस्म के हालत आएंगे कि कानू का तर्जमा हम उसी तरीके से बदलते रहेंगे, तो इस जगह पे कानू थे यकज़िबून, अपनी जो प्लान किज़्ब लफ्ज है, तो यकज़िबून वो झूठ बोलते थे। यकज़िबून झूठ वो बोलते झूठ थे। बोलते बोलते थे। हाँ, वो झूठ बोलते थे, इसलिए अल्लाह ताला ने उनके मर्ज के अंदर इजाफा कर दिया है, मर्ज को बढ़ा दिया है। और हमने तर्जमा किया कि अल्लाह ने उनको मर्ज की हालत में ज्यादा कर दिया है। जी 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 साथी, अपनी राय दें। ठीक हो गया सर। जी ठीक है अच्छा सर। ठीक है, दोनों ठीक है, ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक है। दोबारा पढ़ते हैं। फी कुलूबिहिम मरदुन का तर्जमा करें जी मिलके। उनके दिलों उनके में दिलों में बीमारी बीमारी है। है, मर्ज है। उनके दिलों में बीमारी है। फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, अल्लाह ने तो अल्लाह अल्लाह ने ने उन्हें उन्हें मर्ज की हालत में ज्यादा मर्ज कर में दिया। ज्यादा कर दिया। अल्लाह ताला ने उन्हें मर्ज में ज्यादा कर दिया। वलहुम अजाबुन अलीम, और और उनके उनके लिए लिए दर्दनाक दर्दनाक अजाब है। दर्दनाक अजाब है। और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। बिमा कानू यकज़िबून, इस इस वजह इस से वजह कि से वो कि झूठ वो झूठ बोलते बोलते थे। हैं। झूठ इस बोलते। वजह से कि वो झूठ बोलते थे। बिल्कुल ठीक हो गया जी। कोई मुश्किल है दाऊद भाई, तनवीर भाई और बाकी जो साथी हैं उनके लिए? ये सर, ये यकज़िबून का मतलब झूठ बोलते हैं होगा या झूठ बोलते थे? जी मैंने कहा है कि आप अगर वो ये है कि इस वक्त कहेंगे तो वो झूठ बोलते हैं, अगर मुनाफिक आपके सामने है। अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने को आपने ज़हन में रखेंगे तो वो मदीना का दौर था जब यहूद उनके इर्द गिर्द थे, वो मुनाफिक थे और वो झूठ बोलते थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कि हम ईमान वाले हैं, और दिल के अंदर बात और होती थी, तो लिहाजा कानू का तर्जमा झूठ बोलते थे बन जाएगा। समझ रहे हैं जी? जी जी तो ये बन जाएगा। तो अब मैं अगर दाऊद भाई से ही कहूँ कि जरा जल्दी जल्दी इसका कर दें तर्जमा, फी कुलूबिहिम मरदुन को पढ़ के जी तर्जमा करें जी। जी। फी कुलूबिहिम मरदुन, हम्म उनके दिलों में मर्ज है। जी। फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, तो हम्म अल्लाह ने बढ़ा दिया उनके मर्ज को, उनको मर्ज अच्छा, में। वाला हाँ, अल्लाह ने उनको मर्ज में बढ़ा दिया। ठीक है जी, ज्यादा कर दिया के बजाय हम बढ़ा दिया। ठीक है जी। जी वलहुम जी। अज़ाबुन अलीमुन, हम्म उनके लिए अजाब है दर्दनाक। अब बिमा सीधा कानू कर लें, और उनके लिए यकज़िबून, दर्दनाक अजाब है। और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। बिमा कानू यकज़िबून, क्योंकि वो इस वजह झूठ से कर बोलते लें, थे, इस वजह से कि वो झूठ बोलते थे। इस वजह से तो वो झूठ बोलते थे। जी डॉक्टर साहब बताइए, माशाल्लाह दाऊद भाई ने कैसा तर्जमा किया? जी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत तर्जुमा किया जी। अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर दे दी। तनवीर भाई, आमीन आमीन। अच्छा जी, अब तवज्जो ये चाहें कि ऊपर जरा करें। अल्लाह ताला दो चीजें इन मुनाफिकीन के बारे में बताएगा आगे, दो आयात के अंदर, और मुसलमानों को कहेगा कि तुम इस बात से खबरदार रहो। वो क्या है? वो जोन पहले अपने ज़हन में एक स्केच बनाएं। पहली चीज ये है कि वो करते क्या थे कि जब आते थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ या आजकल मुसलमानों के पास, तो अंदर से तो वो काफिर थे। वो मुसलमानों की बातें जाके
ان یہود کو بتاتے تھے یا ان منافقین کو بتاتے تھے جو ان کے پیچھے تھے. تو اس سے کیا کرتا تھا، مدینہ کے اندر یا آج کی جو ریاست مدینہ ہوگی اس کے اندر کوئی اس قسم کا شخص ہوگا تو وہ کیا کرے گا، ایک دوسرے کے اندر فساد بن جائے گا. ایسا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو ان کو کہا کہ تم زمین میں فساد نہ کرو، اور ان کا جواب کہا انہوں نے کہ ہم فساد نہیں کرتے، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. یہ ہم پڑھیں گے، اور اللہ تعالیٰ خبردار کر رہا ہے. یہ پہلی چیز آئے گی. اگلی آیت بھی ہم آج انشاءاللہ پڑھیں گے. کیا دوسری چیز ہے کہ انہیں دعوت دینا بندے کا کام ہے. بندے کا کام یہ نہیں ہے کہ بندے کے دل، دوسرے کے دل کو دیکھے کہ یہ تو منافق ہے اور اب میں دعوت نہ دوں. وہ تو کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نہیں روکا کہ بھئی آپ ان کو دعوت نہ دیں. جو آپ نے کافروں کا پہلے پڑھا ہے وہاں بھی تھا اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، خواہ تو انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے، یہ ان کے لیے برابر ہے. یہی پڑھا تھا نا. بالکل. تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے روکا نہیں ہے دعوت دینے سے جی، لیکن بتایا یہ کہ اللہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کی دل کی حالت بتا رہا ہے. اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ بھی ایمان لے آؤ اس طرح جس طرح دوسرے صحابہ ایمان لے آئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں اپنے، ممکن ہے سامنے کہتے ہوں، ممکن ہے اپنے لوگوں کے پاس جا کے کہتے ہوں کہ بھی یہ تو بیوقوف لوگ ہیں کہ بھی جو اپنے دین کو چھوڑ کے، دنیا کو چھوڑ کے صرف اللہ اور اپنی جنت اور جنت کی نعمتیں ان کے پیچھے لگ گئے ہیں اور دیکھا ہے نہیں ان کو. کوئی بات ہو سکتی ہے نا ایسے. تو یہ وہ منافقین مسلمانوں کو، صحابہ اکرام کو یا آج کل کے مسلمانوں کو وہ کہیں گے یہ بیوقوف ہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا جواب دے گا. یہ دونوں چیزیں ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے عربی کا قاعدہ. عربی کا قاعدہ یہ ہے جی، ذرا ساتھی نئے سنیں گے کہ جب ماضی آتا ہے اور اس سے پہلے لفظ اذا آ جائے، جیسے یہاں آیا ہوا ہے وَإِذَا. ہاں جی، بہت شکریہ جی. ساتھی اس کو غور سے دیکھیں گے ایرو کو. وَإِذَا آ جائے، اور یہ میں بڑی قیمتی بات بتانے والا ہوں، آگے اس کا بہت زیادہ اطلاق ہوگا. شروع کے اندر ممکن ہے آپ کو بہت ساری چیزیں مشکل لگیں، لیکن بار بار دہراتے رہیں گے یہ چیزیں انشاءاللہ مشکل نہیں لگیں گی. تو اذا آگے قالا تھا تو اس کا جو مجہول ہے وہ قیلا بن جاتا ہے. مثلا قالا اس نے کہا، قیلا کا مطلب ہے کہا گیا. قیلا کا مطلب ہے کہا گیا. کیا اب یہ ماضی ہے یا یہ حاضر ہے؟ ماضی. یہ ماضی ہے. لیکن اب سنیں، میں جو اصل بات بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ جب اس ماضی کے ساتھ اذا لگ جاتا ہے تو وہ مضارع کے معنی بھی دیتا ہے، بلکہ مضارع کے معنی دیتا ہے یہ بھی کہہ لیں تو یہ 99% ٹھیک ہے. مثلا ہم اس کا ترجمہ کریں گے وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے. وَإِذَا قِيلَ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور جب کہا جاتا ہے. اور جب کہا جاتا ہے لہم، ان کے لیے. ہاں جی، ابھی ہم لفظی ترجمہ کریں گے. وَإِذَا قِيلَ کا ترجمہ کریں. اور جب کہا جاتا ہے. اور جب کہا جاتا ہے. نئے ساتھیوں کی آواز نہیں آئی. اور جب کہا جاتا اور ہے. جب اور جب کہا جاتا ہے ہے لہم، ان کے لیے. نہیں، ان کے اب لیے اپنی زبان استعمال کر لیتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ انورٹیڈ کاماز کے اندر ڈائریکٹ سپیچ. آگے منافق کھڑے ہیں اور مسلمان ان کو کہہ رہے ہیں لا تفسدوا فی الارض. یہ نہیں کا صیغہ ہے. امر کا مطلب ہوتا ہے کسی کو حکم دینا کام کرنے کے لیے یا کسی سے التجا کرنا، اور نہیں کا مطلب ہوتا ہے منع کرنا. تو
تو یہاں منع کر رہا ہے اللہ تعالی سبحانہ و تعالی، یا مسلمان لا تفسدو، تم فساد نہ کرو، فی الارض، زمین میں. تو لا تفسدو کا ترجمہ مل کے کرتے ہیں، تم فساد تم مت فساد نہ مت تم کرو فساد نہ کرو، مت کرو مت کرو، فی الارض، زمین میں. زمین میں. ارض و سما اپنی زبان کا لفظ ہے، زمین کو کہتے ہیں، تو فی اس سے پہلا آ گیا ہے. تو اب پورا جملہ کریں گے جی تنویر بھائی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور اور جب ان سے اور جب ان سے کہا قیلا جاتا ہے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، لا تفسدوا فی تم الارض، کہ زمین میں فساد نہ کرو. کرو. ہاں اب یہ ہے زمین میں فساد نہ کرو، اس کے ساتھ تم لگا لیں، یہ تا پہلے ہے کہ تم جی زمین میں فساد نہ کرو. قالو، وہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں. قالو، جی امجد بھائی، قالو وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انا پہلے پڑھ چکے ہیں، ان الذین کفروا، بے شک. اب آ رہا ہے انا ما کا مطلب ہوتا ہے جی شدت پیدا کرنے کے لیے بے شک کے اندر، لہذا انا اور انا ما کا ترجمہ ہم بے شک ہی کریں گے، لیکن اپنے ذہن میں فرق ضرور رکھیں گے کہ انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، لیکن انا ما کا مطلب ہوگا بالتاکید بے شک. جی اگر میں الفاظ کا صحیح استعمال کر رہا ہوں تو انا ما کا ترجمہ ہم یہاں بھی کریں گے بے شک. نحنو، ہم، نحنو، ہم. اب لفظ آ گیا جی مفلحون، پہلے پڑھا ہوا ہے میں نے، جو آپ کو پیٹرن دیا تھا. مفلحون کا مطلب پڑھا تھا فلاح پانے فلاح پانا. بلا پانے فلاح والے. پانے والے. اسی وزن پر مصلحون آیا ہے، اصلاح کا آ گیا. اصلاح ہم اصلاح کرنے اصلاح اصلاح کرنے والے. اصلاح کرنے والے ہیں. یہ جی آیت ہو گئی. تو تنویر بھائی جی میں ذرا، آپ نے ترجمہ کرنا ہے، میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، بعد میں آپ کریں گے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، تم زمین میں فساد مت کرو یا نہ کرو. قالوا، تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. تو بریکٹ میں لگا لیں، ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں یار ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. کیوں جی؟ جی جی ہم فساد نہیں کر رہے. ہم تو یہ ہے کہ آپ دونوں مسلمانوں کے اندر اور منافقین کے اندر اصلاح، مطلب ہے کہ ان کی درستی ہو جائے یا صلح ہو جائے یا ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے میں نہ ہوں. یہ فساد نہیں، ہم اصلاح کرنے والے ہیں. جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ بول رہے ہیں یہ بتائیے؟ جھوٹ. لہذا وہی پہلی جو بتایا تھا کہ ایک منافق کی 3 نشانیاں ہیں کہ جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ اس کے اندر خیانت کرتا ہے. ایسا ہے جی؟ جی 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 اور چوتھی بھی سن لیں، چوتھی تھی کہ جب وہ کسی سے مخاصمت کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ دیتا ہے، فاجرہ کا لفظ آتا ہے وہاں. جی وہ یہ منافقین کی نشانیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں. آگے اللہ تعالیٰ جی کہہ رہا ہے اللہ، اللہ نیا لفظ ہے، ساتھی نوٹ کریں. جی کیا بتایا تھا وہاں اللہ کا ترجمہ؟ خبردار. خبردار. اللہ تعالیٰ اب مسلمانوں کو کہہ رہا ہے خبردار، ہوشیار، سن لو، غور کرو. یہ سب معنی ہے اور ہم نے ایک معنی اختیار کیا کہ خبردار. اور یہ کن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے؟ مسلمانوں کو. جی مسلمانوں کو. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے خبردار. جی ذرا پلیز
खबरदार, इन्नहुम, अब इन्ना आ गया यहाँ, बेशक 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 हुम, वो, वो इन्नहुम, बेशक वो, वो हुमुल मुफसिदून दो दफा आ गया है, तो हुम और हुम वही जब आ जाए तो बेशक ही। वो, वही। अब दोबारा लफ्ज आ रहा है मुफसिदून, मुस्लिहून था ऊपर, उसका मतलब है इस्लाह करने वाले। तो मुफसिदून का तर्जमा क्या करेंगे अमजद भाई? साथ करने वाले। जी फसाद कहें, फैलाने। फसाद फैलाना नहीं, मीम आ गया ना तो वाला आखिर में आएगा। फसाद करने वाले हैं, वाओ नून जमा की निशानी है, फ सीन दाल फसाद है, तो मीम मतलब होगा वाला। तो मुफसिदून, खबरदार, बेशक वो, वही फसाद करने वाले हैं। मेरे साथ कहें जी, अला, खबरदार, नहीं मेरे साथ कहें, अला, आला, अल्लाह, खबरदार, 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 इन्नहुम, इन्नहुम, बेशक वो, नहीं मेरे साथ कहें, इन्नहुम, इन्नहुम, बेशक वो, बेशक वो, बेशक वो, हुमुल मुफसिदून, हुमुल उमुल मुफसिदून, मुफसिदून, वही फसाद करे मुफसिदून, वही फसाद करने वाले हैं, वही वही फसाद फसाद करने फसाद वाले करने हैं। वाले हैं। वलाकिन ला यशऊरून, नून को नहीं पढ़ेंगे, इसलिए कि मिर रब्बिहिम की तरह। अब लाम दो लफ्ज़ी हैं कुरान मजीद के अंदर, लाम के ऊपर शद आ जाए और उससे पहले नून आ जाए, रा से पहले ऊपर शद आ जाए और उससे पहले नून आ जाए, तो फिर नून को नहीं पढ़ेंगे, सीधा पढ़ेंगे वला किल्ला, लिखने में आएगा वला किल्ला। वलाकिन अपनी जुबान का लफ्ज है लेकिन, और वाव का तर्जमा है और लेकिन। ला यशऊरून, जी तर्जमा करें यशऊरून का। वो शऊर नहीं शऊर शऊर रखना, नहीं रखते। वो शऊर नहीं रखते, बिल्कुल ठीक हो गया जी। जी अमजद भाई तर्जमा करें, वाइज़ा क़ीला लहुम। अमजद भाई माइक ऑन कर लें अपना, आपका माइक ऑफ है। ये वक्त लगता है काफी सारा, और नहीं मैं फिर सर, तनवीर भाई को कहूँ? जी तनवीर साहब भी हैं, दाऊद साहब भी हैं। तनवीर साहब का भी जी, माइक ऑफ है। दाऊद साहब आप कहें। जी। वाइदा कील लहुम, और जब उनसे कहा जाता है, ला जी, तुफसिदू फिल अर्द, ना जमीन में तुम फसाद ना फैलाओ, तुम जमीन में जमीन में फसाद, फसाद न करो। कालू, जी, वो वो कहते हैं, इन्नमा नहनु मुस्लिहून, बेशक बेशक हम हम तो तो इस्लाह करने वाले हैं। असलाह करने अला, वाले हैं। बस ये ठीक हो गया, नहीं ठीक है। अब साथी कौन करेंगे जो नए साथियों में से? दाऊद साहब ने कर लिया है। उनके जी जी बाद कर जी, लिया। अमजद साहब का माइक ऑफ है। सिद्दीक साहब और तनवीर साहब अगर दोनों में से कोई करना चाहें तो माइक ऑन नहीं कर लें। सदीक साहब करेंगे ना, सदीक साहब जी करेंगे अगर हैं सिद्दीक तो। साहब माइक जी, जरा फिर आप अपना ऑन कर लें, माइक आपका ऑफ है। नहीं तनवीर साहब आप अपना माइक ऑन कर लें प्लीज। वइज़ा क़ील लहुम नहीं ला अला, तुफ़सिदू अला से फिल अर्द, करेंगे, अला, अला, खबरदार, खबरदार, इन्नहुम इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून, जी मुफसिदूना खबर, कही हैं जी, बेशक वो, वही। बेशक वो वही, बेशक वही, नहीं बेशक वही बेशक वो, फसाद, आप कहेंगे इन्नहुम, बेशक वो, हुमुल बेशक वो, मुफसिदूना, वही फसाद करने वाले हैं, ये कहेंगे जी। जी, अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदूना, खबरदार, बेशक वही अब फसाद वही नहीं फैलाने ना वाले कहना, हैं। वही जी तब बनेगा कि जब करेंगे हम पहले बेशक वो, हम जी दूसरे का तर्जमा वही कर लें जी, जी। बेशक वो फसाद फैलाने वाले, मेरे ख्याल में सही समझा है। नहीं पा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अला, खबरदार, इन्नहुम, बेशक वो, बेशक बेशक हम वो, दोबारा आ रहा है, हुमुल मुफसिदूना, वही फसाद करने वाले हैं। बेशक वो,
وہی فساد کرنے والے ہیں. کہیں میرے ساتھ. بے شک وہ وہی فساد کرنے والے ہیں. جی بے شک وہ وہی، یعنی کہ اس کے وہی علاوہ اور لوگ نہیں ہیں، یہ منافق ہیں، وہی فساد کرنے والے ہیں. وَلَٰكِن لَا، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے. وَلَٰكِن لَا پڑھیں آپ يَشْعُرُونَ آیت پڑھیں. وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے. لیکن وہ شعور نہیں رکھتے. اب وقت کم ہے، اگلا چونکہ پورا پیٹرن ہے ایمان والوں کا اور اس کا جواب بھی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی خبر جو لوگوں کو دینی ہے. تو میں کہوں گا اپنے ڈاکٹر صاحب سے ہم اس کا 2 دفعہ کریں گے اپنا ریویژن. تو شروع سے جناب یخادعون اللہ سے کریں گے ڈاکٹر صاحب، اور آخر تک لے کے جائیں گے. جی یخادعون اللہ، اور اللہ کو، وہ اللہ کو دھوکا، یخادعون وہ اللہ کو دھوکا دیتے ہیں. والذین آمنوا، نہیں پر ڈاکٹر صاحب یہ تو اب یہ ہے کہ وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. کہیں ذرا. اچھا وہ ٹھیک آگے بڑھیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے دھوکا دینے کی کوشش کرتے ہیں. وما یخدعون، اور وہ دھوکا نہیں دیتے، الا انفسہم، مگر اپنے نفسوں کو. وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری کو زیادہ کر دیا. نہیں ہم نے کہا یا تھا کہ کہیں گے ہم تو بدل رہے ہیں. اللہ نے انہیں مرض کی حالت میں زیادہ کر دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بما كانوا يكذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد مت کرو. قالوا، وہ کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، بے شک ہم اصلاح کرنے والے ہیں. الا انہم هم المفسدون، خبردار بے شک وہ وہی فساد کرنے والے ہیں. ولکن لا یشعرون، اور لیکن وہ شعور نہیں رکھتے. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. قیصر بھائی جی سر. جلدی، وقت کم ہے آپ کے پاس، میرا خیال ہے 1.5 منٹ ہوگا. جی اسی کا ترجمہ آپ دوبارہ کر دیں گے. یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. وما یخدعون الا انفسہم، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے نفسوں کو. وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، مرض ہے. فزادہم اللہ، تو اللہ نے انہیں بڑھا دیا مرض میں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بما كانوا يكذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے، لا تفسدوا فی الارض، کہ تم زمین میں فساد مت کرو. قالوا، تو وہ کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. الا انہم هم المفسدون، خبردار وہ بے شک وہ وہی فساد کرنے والے ہیں. ولکن لا یشعرون، اور لیکن وہ شعور نہیں رکھتے. جی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. تو ساتھی جو ہیں وہ آخری جو آیات ابھی پڑھی ہیں ڈاکٹر صاحب نے، انہیں اس کی طرف خاص توجہ دیں گے. تو کل انشاءاللہ اگلی آیت جو ہے اس کو شروع کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی انشاءاللہ. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. فی امان اللہ تعالیٰ.